بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب زندگی سادہ اور دلوں میں خلوص بھرا ہوتا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت بستی تھی۔ اس گاؤں میں دن کا سکون اور رات کا چین ایک نعمت کی طرح تھا۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پیپل کا پرانا درخت تھا جس کے نیچے روز شام کو بزرگوں کی بیٹھک لگتی تھی۔ بیچ میں ایک چبوترا ہوتا جہاں بابا حلیم اپنی چھڑی ٹیک کر بیٹھتے اور ارد گرد مولوی سمیع، چاچا بسم اللہ، حاجی نبی اور دوسرے بزرگ دھوپ ڈھلتے ہی آ بیٹھتے۔ بچے قریب ہی کھیلتے۔ ایک چھوٹا لڑکا نعیمو سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ مرغیاں کو دوڑاتا، کبوتروں کو ہنکارتا، مگر بابا حلیم کی نظر سے بچ نہ پاتا۔ ایک رات گاؤں میں عجیب بات ہوئی۔ چاچا سمیع کی بھینس غائب، پچھلے ہفتے چاچی رشیدہ کا آٹا اور اس سے پہلے بابا حلیم کی مٹی کی حقہ سب کہیں چلے گئے۔ لوگوں میں خوف پھیل گیا، چور آ گئے ہیں۔ مگر بابا حلیم نے کہا، جب گاؤں جاگتا ہے تو چور سوتے ہیں، بس اب گاؤں جاگے گا۔ اگلی رات بابا حلیم نے ایک منصوبہ بنایا۔ نعیموں کو مامور کیا گیا کہ وہ مرغیوں کے دربے کے پاس چپکے سے چھپ کر بیٹھے۔ بزرگوں نے اپنی لاٹھیاں تیار رکھی اور نوجوانوں کو پہرے پر لگا دیا۔ آدھی رات کو آواز آئی، کھٹ کھٹ، چرر۔ دو سائے دبے پاؤں آنگن میں داخل ہوئے۔ اچانک بابا حلیم کی آواز گونجی، ہے کوئی مرد؟ ایک دم سے چراغ روشن ہو گیا، لاٹھیاں چلی اور چور دوڑ پڑے۔ نعیموں نے پتھر پھینکا، حاجی نبی نے بانس سے گھیر لیا اور بالآخر دونوں چوروں کو پکڑ لیا گیا۔ پتہ چلا وہ آس پاس کے گاؤں کے آوارہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ گاؤں سادہ لوگ ہیں، کچھ نہ کریں گے۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں جشن ہوا۔ بابا حلیم نے سب کو ایک سبق دیا، اکٹھے رہو تو کوئی دشمن گھس نہ پائے۔ گاؤں کا سکون گاؤں کے باسیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور تب سے بستی میں نہ کوئی چور آیا، نہ کبھی خوف، صرف ہنسی، محبت اور وہی پرانی بیٹھک جہاں بابا حلیم روز بیٹھتے تھے اور بچے نعیموں کی بہادری کی کہانیاں سنتے تھے۔